الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آج
عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے۔ بہت سارے احباب اپنی اپنی قربانیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ ہر ایک نے اپنی استطاعت، اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق قربانی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قربانی کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو۔ اور یقیناً ہر عمل کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد انسان کو اللہ کی قربت حاصل ہو اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہو۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، قابل غور اور توجہ بات یہ ہے کہ ہم نے 30,000 40,000 50,000 کا بکرا خرید کر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کا بیل خرید کر اللہ کی راہ میں ہم نے انہیں ذبح کر ڈالا ہے، قربان کر دیا، خون بہا دیا۔ لیکن ان جانوروں کی قربانی کے بعد، ان جانوروں کا خون بہا دینے کے بعد، ان جانوروں کی بوٹیاں بنا کے کھا کے اور کھلا دینے کے بعد ہم نے ان جانوروں کی قربانی سے کیا سبق سیکھا ہے، کیا نصیحت حاصل کی ہے؟ کیا ہم نے اس قربانی کو جو قربان کیا، کیا کہیں یہ قربانی روٹین میں تو نہیں، ایک عادت میں تو نہیں کہ ایک روٹین سمجھ کے، عادت سمجھ کے ہم نے جانور کا خون بہا دیا ہے بس؟ جبکہ حقیقت بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے مسلمانوں کے متعلق اپنے دل میں پلنے والی موجود نفرتوں، موجود کدورتوں اور موجود حسد اور بغض اور غیبتوں کو بھی ہم نے ذبح کیا یا نہیں کیا؟ یہ اصل قربانی کا مقصد ہے۔ اگر ہم نے ان جانوروں کا خون بہا دینے کے بعد اپنے دل کے اندر پہلے سے موجود نفرت، پہلے سے موجود کدورت، پہلے سے موجود حسد، پہلے سے موجود غیبت، اگر یہ ساری چیزیں موجود تھیں جانور کی قربانی کے بعد بھی، اگر یہ چیزیں موجود رہیں
پھر ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا یہ قربانی اللہ نے قبول کی یا نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاکھوں روپے، بلکہ اگر یوں بھی کہا جائے کہ کروڑوں روپے لگا کر بھی اگر ہم نے اس قربانی کے اصل مقصد کو، اگر فلسفہ کو نہ پا سکے، تو پھر میرے بھائیوں ان قربانیوں کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ ان جانوروں کی قربانیوں کی مقبولیت صرف ایک چیز میں مضمر ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ایسی چیز جس پر نہ انسان کا روپیہ لگے، نہ پیسہ لگے، نہ ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑیں، نہ لاکھوں روپے لوٹانے پڑیں، بلکہ ان جانوروں کی قربانی کی مقبولیت ایک ایسی چیز کے ساتھ مشروط ہے جس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، اور وہ کیا ہے؟ جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ نفرتوں کو ذبح کرنا ہے، جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ اناء کی قربانی ہے، جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ حسد کو ختم کرنے کی قربانی ہے، جانوروں کی قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ غیبت کی قربانی کرنا مقصود ہے، غیبت کو ختم کرنا مقصود ہے۔ اگر یہ غیبت، یہ قدورت، یہ نفرت، یہ حسد، یہ بغض ایک قربانی کرنے والے انسان کے دل میں موجود رہی، پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اللہ نے ہماری یہ قربانی قبول نہیں کی۔ یاد رکھیے، جانور کی قربانی سے پہلے پلنے والی نفرتوں کی قربانی مطلوب ہے۔ اگر ہم ان نفرتوں کو، ان قدورتوں کو، ان حسد کو، ان غیبت، شکو، گلوں کو ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کی قسم یہ قربانیاں ہماری اللہ قبول کرے گا۔ اگر ان میں ہم کامیاب نہ ہوئے تو پھر لمحہ فکریہ ہے، کہیں ہمارے ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں روپے کہیں ضائع تو نہیں ہو رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تفتح ابواب الاثنین، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ فرمایا جنت کے دروازوں کو ہفتے کے 2 دنوں میں کھولا جاتا ہے، پیر کے دن کھولا جاتا ہے، اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ساری انسانیت کی بخشش ہو جاتی ہے، ساری کائنات کی مخلوق کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر انسان کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اللہ اپنے رحمت سے انسانیت کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ فرمایا لا یشرک باللہ شیئا، سوائے مشرک کے جس نے اللہ کی ذات میں، جس نے اللہ کی صفات میں، جس نے اللہ کے اسماء میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہوگا، اس کی تو بخشش ناممکن ہے۔ لیکن مشرک کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر گنہگار کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک تو مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، یہ بد نصیب ایسا انسان جس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، ایک دوسرا بھی بدبخت ایسا انسان،
ایک دوسرا بھی ایسا بدنصیب انسان کہ سارے گناہوں، سارے انسانیت کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، مگر اس انسان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ صحیح مسلم کی حدیث، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، مگر وہ انسان کہ جس کے دوسرے انسان کے دل میں نفرت پائی گئی، کدورت پائی گئی، حسد پایا گیا، بغض پایا گیا، دوسرے کے متعلق دشمنی اللہ اکبر بڑھتی اور پھلتی پھولتی رہی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے اور کیا اعلان کیا جاتا ہے، بات بڑی توجہ طلب ہے، اگرچہ تلخی بات میں ضرور ہوگی، لیکن مسلمان کے سامنے جب پیارے پیغمبر کی حدیث آ جائے، پیارے پیغمبر کا فرمان آ جائے، پیارے پیغمبر کی حدیث کیا جانے کے بعد مسلمان کا یہ حق بنتا ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان کیا جانے کے بعد مسلمان کا یہ حق بنتا ہے اپنی نفرتوں کو ختم کر دیا جائے، اپنی کدورتوں کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آ گئی، فرمایا فَيُقَالُ أَنذِرُوا هَذَيْنِ، فرشتوں سے اللہ اعلان کرتا ہے اے میرے فرشتوں ان دو بندوں کو مہلت دے دیجئے کہ اس کا اس کے متعلق، اس کے متعلق دل کے اندر نفرت بھی موجود، دل کے اندر کدورت بھی موجود، دل کے اندر بغض بھی موجود، دل کے اندر حسد بھی موجود ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انذروا هذین حتی یصطلحا، فرمائے ان دونوں کو مہلت دے دیجئے۔ اللہ کتنی مہلت دے، کتنا ان کو پیریڈ دیا جائے، کتنا وقت دیا جائے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی یصطلحا، حتیٰ کہ یہ دونوں آپس میں جب تک کہ بغل گیر نہ ہو جائیں، جب تک کہ اللہ اکبر اپنے سینے کو دوسرے ساتھی کے ساتھ ملا نہ دیں، جب تک کہ وہ بغل گیر ہو کے گلے نہ مل جائیں، مصافحہ نہ ہو جائے، معانقہ نہ ہو جائے، آپس میں اپنی کدورتوں کو جو انہوں نے پالا ہوا تھا ختم نہ کر دیا جائے۔ یہ 3 دفعہ یہ اعلان ہوتا ہے، پتہ یہ چلا کہ ایسے آدمی کی کوئی بخشش نہیں جو مشرک ہو، اور مشرک کے ساتھ اس آدمی کی بھی کوئی بخشش نہیں، اس آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کی قربانی قبول۔ جو قربان تو کر دیتا ہے لیکن نفرتوں کی قربانی نہیں کرتا، جو جانوروں کا خون بہا دیتا ہے لیکن کدورتوں کی قربانی نہیں دیتا، جو جانوروں کا خون تو بہا دیتا ہے لیکن پلنے والی موجود دلوں کے اندر نفرت کو وہ جگہ دیے رکھتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک کہ ان چیزوں کی قربانی نہیں دے گا اللہ اس وقت تک قربانی کرنے والے کے اس عمل کو قربان فرمایا قبول نہیں کرے گا، عمل قبول نہیں۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی اور حدیث، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا پیارا پیغام ہے، اللہ کی قسم بڑا پیارا پیغام ہے، بڑی پیاری نصیحت ہے ہم سب کے لیے اگر اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا؟ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال،
किसी भी मुसलमान के लिए, किसी भी मोमिन मर्द औरत के लिए जायज़ नहीं, हलाल नहीं, क्या अय्यहजुरा अखाहु फौका सलासिल अयाम, कि किसी भी मर्द औरत के लिए जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से इख्तलाफ रखे। किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं, अगर वो मुसलमान हो उसके लिए जायज़ नहीं, अगर वो मोमिन हो कुरान और सुन्नत पे चलने वाला हो उसके लिए जायज़ नहीं। जो मुसलमान नहीं हमारी उसके मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू नहीं, जो मोमिन ईमानदार नहीं हमारी उसके मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू नहीं। हम तो उन्हीं को वाज़ किया करते हैं, उन्हीं को कुरान और सुन्नत का पैगाम दिया करते हैं। जो अल्लाह को भी मानने वाला और मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबुव्वत और रिसालत पे ईमान रखने वाला होगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, यल्तक़ियान फयुरिदु हाज़ा वयुरिदु हाज़ा, रास्ते में चलते हुए एक इधर से आ रहा, एक इधर से आ रहा, रास्ते में आते हुए दोनों की मुलाकात तो होती है, लेकिन मुलाकात के नतीजे में क्या होता है, फयुरिदु हाज़ा वयुरिदु हाज़ा, वो उसको देख के चेहरा इधर मोड़ लेता है, वो उसको देख के चेहरा एक तरफ कर लेता है। लेकिन आइए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बयान फरमाया, व खैरुहुमा अल्लज़ी यबदअु बिस्सलाम व खैरुहुमा अल्लज़ी यबदअु बिस्सलाम, इन दोनों में बेहतरीन अल्लाह के नज़दीक वो इंसान होगा, अल्लाह के नज़दीक अच्छा और नेक अल्लाह के नज़दीक वो मर्द औरत होगा। वो तो नफरत करता है, लेकिन ये नफरत निकाल के और उसके दरवाजे पे दस्तक दे के बुला के जाके अपने सुलह का इरादा पेश करके मुसाफा भी करता है, मुआनका भी करने की कोशिश करता है। फरमाया ये बेहतरीन इंसान जो सलाम करने में पहल कर दे, अल्लाह ने इसको बेहतरीन करार दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान नबुव्वत से भी बेहतरीन इंसान करार दिया गया है जो सलाम में पहल करता है। और एक दूसरी रिवायत जो सुनन नबी दाऊद की है, इमाम अलबानी ने इस रिवायत को सही करार दिया। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज क्या हैं, फरमाया फमन हाजरा फौका सलास, जो बंदा 3 दिन से ज्यादा अपने दिल में किसी के मुताल्लिक नफरत रख के मर जाए, 3 दिन से ज्यादा अपने दिल में कदूरत रख के मर जाए, 3 दिन से ज्यादा अपने दिल के अंदर इख्तलाफ रख के मर जाए, फमाता दखलन नार, अगर इसी हालत में मर गया उसकी जहन्नमी होने में कोई शक नहीं किया जा सकता।